مانتے ہیں، تنہا مانتے ہیں، اسی کو عبادت کرنا۔ دوسری بات رسالت، یعنی تمام نبی اور رسول کو ماننا، جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ان سب کو ماننا، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، لیکن اپنے پیارے نبی کو اللہ کا آخری نبی ماننا کہ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے اس نبی کے بارے میں بتلاؤ، اس نبی کا نام بتلاؤ جس نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، تو کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس بات کو مان لینا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک توحید ہو گیا، رسالت ہو گیا اور ختم نبوت ہو گیا۔ ان باتوں کا جاننا ماننا کتنا ضروری ہے، ہماری جان سے زیادہ، ہمارے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جتنا اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے اتنا ہی تمام نبی اور رسول کو ماننا ضروری ہے، اور جتنا اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے اتنا ہی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی بات، اس بات کو بار بار اپنے گھر میں بتایا جائے، نہیں معلوم ہو تو اپنے امام سے یا علاقے کے مستند عالم دین سے پوچھ لیا جائے، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آپ کو پھر کبھی بتلائیں گے۔ ایک وہ بات کہنی ہے جس کو آپ گرہ باندھ لیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عالم علماء سے محبت، عالم اور علماء سے محبت اور آپس کی محبت، جس کو کہا جاتا ہے چوتھا نمبر اکرام مسلم، جس میں کم از کم 3 باتیں ہیں۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو تمام اہل ایمان سے محبت، اور تھوڑے سمجھانے کے لیے کہا جائے تو ماں باپ کو خوش رکھنا، علماء دین کی قدر کرنا اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنا۔ یہ اگر ہماری زندگی میں ہو گیا کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنے لگے، عالم علماء کی قدر کرنے لگے کیونکہ یہی دین پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور ماں باپ کو خوش رکھا، ماں باپ کی عزت کا خیال کیا، یہ دنیا میں ہمارے آنے کا ذریعہ ہے، اللہ نے چاہا تو ہماری عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے ان عقائد کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بدنامی ہو۔ اختلاف کی حد ہے، لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، اور عالم مولوی مولانا کی قدر کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ ساری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ان کو بدنام کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہی مدرسے میں پڑھانے والے اور یہی چٹائیوں پر تعلیم دینے والے اور یہی کم تنخواہوں میں پڑھانے والے، انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر قرآن و حدیث کا علم باقی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ انہی کی برکت ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا۔ اس لیے اپنے ماں باپ سے محبت کرنا، ان کو خوش رکھنا، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، علماء دین کی قدر کرنا، اور اپنے استاد جو زندہ ہوں ان کا ادب احترام کرنا، ان کا خیال کرنا، اور انتقال کر گئے ہوں تو چاہے ماں باپ ہو یا استاد ہوں ان کے لیے دعا کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو آنے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی پچھلے سال جن بچیوں نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی اور ان کو انعامات سے نوازا گیا، اگر یہ بچیاں آئندہ اس سال بھی اچھے طریقہ سے پڑھیں گی اور محنت کے ساتھ پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان کو اور مزید انعامات سے نوازا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں اور پابندی کے ساتھ بھیجیں اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ بھیجیں۔ اپنے بچوں کو فیس دے کر کے پڑھائیں، فری نہ پڑھائیں، فری بالکل نہ پڑھائیں میرے پیاروں۔ کہ مولوی صاحب فیس نہ لے وہ ان کا میٹر ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے امام کو، اپنے مولوی کو، اپنے معلم کو، اپنے بچے کے استاد کو زبردستی فیس دے کر پڑھائیں۔ اگر میرا بچہ کا پٹک کر کے فیس دیتے، دوڑا کر کے رگید کر کے فیس دیتے، لینا پڑے گا، لیکن اب تو لوگ دینا ہی نہیں چاہتا، جمعراتی دیبے نہیں کرے گا، ماہانہ کہاں سے دے گا؟ میرے بھائیوں دل سے اپنے بچوں کے استاد کو مہینہ دے کر کے دیکھو،
100-200 रुपया अगर महीना देंगे, 300 रुपया महीना देंगे, तो अल्लाह परेशानियों को दूर करेगा, हमारे बच्चों में दीन आएगा। और नहीं देंगे यहाँ तो जहां तहां खर्च होगा। रब्बे करीम हम सबों को मदरसे मकतब की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। दुआ कर लिया जाए। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت